اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کہ آج جامعہ احمدیہ قادیان کی طرف سے ایک سیمینار بعنوان تاریخ اسلام پر شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثرات منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس سیمینار کی صدارت محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب پرنسپل جامعہ احمدیہ قادیان فرمائیں گے۔ میں موصوف سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ کرسی صدارت پر تشریف لائیں۔ اسی طرح اس سیمینار میں 2 تقاریر محترم مولانا واحد صدیقی صاحب استاد جامعہ احمدیہ قادیان کی بعنوان شیعہ مذہب کا تعارف، اور اسی طرح تیسری تقریر محترم مظفر احمد صاحب ظفر بعنوان جماعت احمدیہ کا موقف شیعہ مذہب کے بارے میں ہوگی۔ میں ان 2 حضرات سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ ساتھ والی نشستوں پر رونق افروز ہوں۔ اب اس سیمینار کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوتا ہے۔ خاکسار دعوت دیتا ہے قیائی غلام احمد متعلم درجہ ثانیہ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ آج کا یہ سیمینار جس عنوان پر رکھا گیا ہے اس کے متعلق پہلی تعارفی تقریر محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب پرنسپل جامعہ احمدیہ قادیان فرمائیں گے۔ میں موصوف سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے خطاب سے نوازیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ قابل احترام اساتذہ جامعہ و عزیز طلباء، آج سے 1369 سال پہلے تقریباً ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے اسلامی تاریخ پر گہرے اثرات چھوڑے، اور وہ اثرات پچھلے 1400 سال سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اور ابھی اس کا سلسلہ جاری ہے۔ بعض اوقات یہ اثرات اتنے گہرے ہو جاتے ہیں
کہ وہ زخم جو اس اثرات کے نتیجے میں لگتے ہیں ان سے خون رسنے لگتا ہے اور وہ ایسے ناسور بن جاتے ہیں کہ وہ ختم ہی نہیں ہوتے اور لا علاج کی طرح لگتے ہیں۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے 2 آیات قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی پڑھی، اس میں اللہ کا فرمان یہ ہے کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اللہ کہتا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ، وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں جو ایمان لائے ہیں اور وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ پہلی بنیاد آپ یہ سمجھ کے چلیں کہ ان تمام فتنوں کا آغاز اور سبب وہ منافقین سے ہوا۔ یہ منافقین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اور اس وقت ان کا آغاز، لیکن اس وقت یہ فتنہ کبھی ابھرتا کبھی دب جاتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں یہ فتنہ پنپنے نہیں پایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور میں اس نے پھر سر اٹھایا، کبھی ارتداد کی شکل میں، کسی اور شکل میں، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر یہ فتنہ دبا اور دبا رہا، لیکن اندرونی طور پر یہ محرکات موجود رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، بڑا اچھا دور تھا ابتدائی طور پر، لیکن آپ کی خلافت کے آخری حصے میں ان منافقین نے یہ سمجھا، اور خاص طور پہ مخالفین اسلام اور دشمنان اسلام نے، کہ آج کے بعد اور اب کے بعد ہم اسلام کا مقابلہ دلائل سے نہیں کر سکتے، آج کے بعد ہم اسلام کا مقابلہ طاقت سے بھی نہیں کر سکتے۔ اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے اور پھیلتا چلا جائے گا، اور اس کو روکا کیسا جائے؟ کہ اب ہم کو ایک اور پہلو بدلنا چاہیے، اور وہ یہ کہ ظاہری طور پر ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں، جو اپنے خیالات لیے ہوئے بظاہر مسلمان ہو گئے، لیکن اندرونی طور پر وہ یہودیت کے لیے کام کر رہے تھے، وہ نصرانیت کے لیے کام کر رہے تھے، وہ مخالفین اسلام کے لیے کام کر رہے تھے۔ اور ان کا جو زعیم ابھر کر سامنے آیا وہ عبداللہ بن سبا تھا، یہودی تھا، بظاہر اسلام قبول کر لیا۔ ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ خود یہ لیڈر نہیں بنتے تھے، زعیم اور لیڈر اور رئیس وہ کسی اور کو بناتے تھے، لیکن پیچھے سے فتنوں کو ہوا دیتے تھے۔ اور ان سب کو آپس میں ایک گروہ تھا، ان کو یہ پتا ہوتا تھا کہ کون ہمارے گروہ کا ہے، کون ہمارے جال کا پھنسا ہوا ہے، وہ اس کو اچھی طرح سمجھتے تھے، اور اپنے آدمی پر ہی یہ لوگ بھروسہ کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری دور تھا، آخری زمانہ خلافت تھا، مدینہ کے اوپر یہ سارے چاروں طرف سے اکٹھے ہو کے آئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اب شہادت کے بعد فتنوں کا ایک ایسا دروازہ کھلا جو آج تک بند ہوتا نظر نہیں آتا۔ اب جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، انہوں نے مدینہ پر ایک طرح کا قبضہ کر لیا اور خلافت کا انتخاب بھی نہیں ہونے دیا۔ 4، 5، 6 دن گزر گئے، انتخاب ہی نہیں ہونے دیتے۔ آخر اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب آئی اور اس کے بعد انتخاب ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے خلیفہ راشد
الرابع منتخب کروایا۔ اب خلیفہ راشد منتخب ہونے کے بعد یہاں سے فتنہ اب ایک نیا روپ لیتا ہے۔ جو بڑے بڑے صحابہ تھے وہ انہوں نے بیعت کی اس لیے کہ خلیفہ راشد ہیں، اور اس وقت کچھ لوگ جو کہ واقعی مخلص اسلام تھے، ان کو ایک چیز تھی جو اندر سے قلق پیدا کر رہی تھی، وہ یہ کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا وہ سارے کے سارے تو حضرت علی کی بیعت میں داخل ہو گئے، اور جب داخل ہو گئے ہیں تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کیا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیا جائے، قصاص لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے رہے کہ اس معاملے میں تحقیق ہوگی، تحقیق ہونے کے بعد جو مجرمین ثابت ہوں گے ان کو ضرور اسلامی سزا کے مطابق ان کو سزا دی جائے گی، لیکن ابھی تحقیق مکمل ہو، ابھی یہ کارروائی مکمل ہو، اس کے بعد۔ اس زمانے میں کیونکہ وسائل بڑے محدود تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مملکت اسلامیہ تھی ادھر اپنے نمائندے بھیجے کہ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی ہے، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، آپ کو تجدید بیعت کرنی چاہیے۔ مملکت اسلامیہ کے ایک بڑے حصے نے بیعت کی، لیکن بدقسمتی سے کچھ نے بیعت میں شرطیں عائد کر دی، اور وہ یہ کہنے لگے کہ ہم حضرت علی کی بیعت تو ضرور کریں گے، مگر اس بیعت کے لیے پہلے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے ان سے قصاص لیا جائے۔ اور یہ خلیج وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئی۔ ادھر حالات ایسے خراب ہونا شروع ہوئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مکہ میں تھیں، آپ نے بھی یہ خبر سنی، رستے میں تھیں آپ واپس مکہ چلی گئی۔ ایک طبعی بات تھی کہ ایک انسان جب دور سے یہ سنتا ہے کہ قاتلین عثمان نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی ہے اور ابھی تک وہ قصاص نہیں لیا گیا، تو ان کے دل میں بھی ایک بات پیدا ہوئی، وہ بھی واپس چلی گئی، انہوں نے بھی حضرت علی سے وہی مطالبہ کیا، اور بات اور زیادہ آگے بڑھ گئی۔ اب اسلام کے اس وقت مملکت اسلامیہ کے 3 بڑے گڑھ تھے، ایک حجاز یعنی مدینہ اور اس کے گرد و نواح، دوسرا عراق، اس کا مشہور شہر کوفہ، اور تیسرا امیر معاویہ کی زیر نگرانی شام کا علاقہ دمشق۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کی طرف اپنے آدمی بھیجے، اور کوفہ کے لوگوں نے آپ کی بیعت کی اور کہا ہم اسلام میں اور خلافت کی بیعت کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں میں آپ کو اس لیے بتاتا جا رہا ہوں کہ تفصیل سے ابھی ہم بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ آج خلافت خامسہ کے دور میں بیٹھ کے ان چیزوں کا اندازہ نہ کریں جو اس زمانے میں تھا۔ آج جو ہمارے دلوں میں خلافت کا احترام ہے، خلافت کے بارے میں ہمارا ایمان ہے، یہ سیدنا مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین ہے، ورنہ وہ خلافت کا وہ مقام ابھی تک، کیونکہ وہ نئے مسلمان تھے، اسلام میں نئے نئے آئے تھے، وہ خلافت کا وہ مقام نہیں سمجھ رہے تھے جو حقیقت میں ان کو سمجھنا چاہیے تھا۔ یہ ہے ایک بنیادی کمزوری جو وہاں کے بہت سے مسلمانوں میں تھی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عراق کا رخ کیا، عراق کے لیے سفر اختیار کیا،
تو بہت سے صحابہ نے آپ کو منع کیا کہ مدینہ چھوڑ کے نہ جائیں، پر خلیفہ وقت تھے، انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں یہاں سے جاؤں، عراق کا سفر اختیار کروں۔ آپ عراق پہنچے، رستے میں آپ کو خبر پہنچی کہ حضرت عائشہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور طلحہ رضی اللہ عنہ یہ بھی آ رہے ہیں اور اپنا لشکر لے کے آ رہے ہیں۔ وہ آئے، ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دونوں نے اپنے اپنے نمائندے بھیجے، اور ایک جنگ ہوئی جس کا نام ہے جنگ جمل، تاریخ کا انتہائی المناک باب۔ اب یہ جنگ، یہ میں آپ کو بتاؤں تاکہ آپ حقیقت سمجھیں بھی اور سمجھا سکیں، اس کے مضمرات کو سمجھیں۔ اب ایک طرف ام المومنین ہے، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، مشہور صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حالات کو سمجھ بھی رہے ہیں۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت کی، اور یہ طے پایا صلح نامہ کہ ہم کوئی جنگ نہیں کریں گے، ہم واپس جائیں گے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کو جب مناسب سمجھیں گے قاتلین عثمان سے قصاص بدلہ لیں گے اور ان کو سزا دیں گے۔ ختم ہو گئی بات، سارے اپنے خیموں میں آ گئے۔ رات کو ایک مشورہ ہوا عبداللہ بن سبا اور اس کے ساتھیوں کا، جو کہ ہمیشہ حضرت علی کے ارد گرد ایک جالا ڈالے رکھتے تھے، جال کی طرح پھرتے رہتے تھے، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ مخالفین اسلام، اسلام کے بدترین دشمن، اور لبادہ اڑا ہوا ہے اسلام کا، مسلمانیت۔ انہوں نے دیکھا یہ تو ہمارا کھیل بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ تو پھر اتحاد کی صورت پیدا ہو رہی ہے۔ انہوں نے یہ ایک منصوبہ تیار کیا کہ رات کو ہم طلحہ، زبیر اور عائشہ کے خیموں پہ حملہ کر دیں گے، اور آواز یہ لگائیں گے کہ علی کے فوج نے حملہ کر دیا، اور اسی وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے پہ حملہ کر کے یہ کہیں گے کہ عثمان، یہ حضرت عائشہ، طلحہ اور زبیر کی فوجوں نے حملہ کر دیا۔ بعینہ ہی ویسا ہوا، شدید خون ریزی ہوئی، اچانک رات کو ایک دوسرے نے پہ حملہ کیا، بہت سے لوگوں کی جانیں گئیں، اور اتنی عجیب صورتحال پیدا ہوئی۔ اس کے بعد بھی حالات قابو میں آئے، اور حضرت عائشہ خاموشی کے ساتھ، اور حضرت علی نے بڑی معذرت کی کہ جو کچھ ہوا وہ ناسمجھی اور نادانی میں ہوا، ان دشمنان اسلام اور منافقت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، ورنہ ہمارے درمیان ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ یہ وہاں سے روانہ ہوئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور طلحہ اور زبیر بھی روانہ ہوئے، اور معاملہ ختم ہو گیا۔ اب جو اس سے اگلا پڑاؤ ہے وہ ہے معاویہ کا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار بھی ہیں، دور سے آپ ہی کے خاندان سے۔ ان کے پاس دمشق میں حضرت عثمان کا وہ قمیص پہنچ گئی جو شہادت کے وقت آپ کے جسم پہ تھی، اور سارا خون اس پہ لگا ہوا تھا۔ آپ کی بیوی نائلہ کی وہ انگلیاں پہنچ گئیں جو کہ شہادت کے وقت ان کو بچاتے ہوئے کٹی ہوئی تھی، وہ انہوں نے دمشق کی مسجد میں رکھ لی۔ اور کون مسلمان ہے جو تڑپ نہ اٹھے گا ایک خلیفہ کی شہادت کی یہ قمیص دیکھ کر؟ وہ دیکھ کے آتے، اور ایک ہی نعرہ تھا ان کا کہ قاتلین عثمان سے بدلہ لیا جائے، بدلہ لیا جائے، تب ہم علی کی بیعت کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے۔ اتنا دماغ خراب کر دیا اس نے۔ اب یہی ایک وجہ، ایک حساس سا موضوع وہی ابھارا جاتا، اور اسی کے ارد گرد مسلمانوں کو مخالف بنایا جاتا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی کوشش کی کہ یہ معاملہ سلجھ جائیں، اور اسلام یہ جو دو حصوں میں بٹا ہوا نظر آ رہا ہے،
اسلام تو نہیں کہہ سکتے، مسلمان جو یہ دو حصوں میں بٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ خلیج ختم ہونی چاہیے۔ صلح کی بہت سی کوششیں ہوئیں، پر پھر بیچ میں کوئی نہ کوئی دجالیت، کوئی نہ کوئی منافقت، کچھ نہ کچھ آ جاتا۔ ایک کوشش یہ ہوئی کہ ایک کمیٹی بنائی گئی، اس میں حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو آدمیوں کی کمیٹی تھی کہ یہ طے کریں گے اور یہ فیصلہ کریں گے کہ اس جھگڑے کو کیسے ختم کیا جائے۔ دونوں نے ایک فیصلہ کیا، لیکن وہاں پہ بھی عبداللہ بن سبا اور اس کے ساتھیوں نے ایک ایسا منصوبہ تیار کیا کہ یہ منصوبہ بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ اب کیا جائے؟ ایک جنگ ہوئی حضرت علی کی فوج کے درمیان اور حضرت معاویہ کی فوج کے درمیان۔ مسلمانوں کی تاریخ میں بدترین مثال، اتنی قتل و غارت ہوئی اس میں، اسے جنگ صفین کہا جاتا ہے۔ بہت خون خرابہ ہوا، لیکن فیصلہ پھر بھی نہیں ہوا، نہ اس کو شکست نہ اس کو فتح۔ بین وہ معاملہ ختم ہوا، دونوں تھک ٹوٹ کے واپس آ گئے، یہ اپنے خیمے میں، وہ اپنے خیمے میں، اور کچھ شرائط طے آ گئی حضرت علی اور حضرت معاویہ کے بیچ۔ اب ایک تیسرا گروہ تیار ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے خوارج۔ خوارج خارجہ سے نکلا ہے، نکلے ہوئے لوگ۔ یہ کچھ لوگ کہنے لگے یہ تو ایک بڑا بھاری فتنہ ہے، ادھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان سارے فتنوں کا خاتمہ کیا جائے۔ یہ تین آدمی تھے، عبد الرحمن ابن بلجم براق اور ایک تیسرا عمر بن بکر تمیمی۔ یہ تین آدمی تھے اور ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے۔ ان کا ایک مارکہ بھی ہوا نہروان کے علاقے میں۔ بہرحال ان تینوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس وقت عالم اسلام میں تین شخصیات ہیں، اور یہی نامور تین شخصیات ہیں، ان کی عقل کے مطابق یہی اس فتنے کی جڑ ہے، ان تینوں کو قتل کر دینا چاہیے۔ انہوں نے اپنی اپنی ڈیوٹیاں بانٹ لیں کہ ہم جو ہیں 16 رمضان سن 40 ہجری، 16 رمضان تاریخ مقرر ہوئی، فجر کے بعد ہم میں سے ہر ایک ان تینوں میں سے ایک کو قتل کرے گا۔ ابن بلجم کی ڈیوٹی لگی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے قتل کرنا ہے۔ براق کی ڈیوٹی لگی کہ معاویہ کو قتل کرنا ہے، اور تیسرے کی تمیمی کی، عمر بن بکر تمیمی کی ڈیوٹی لگی کہ وہ حضرت عمر بن عاص کو شہید کرے گا۔ یہ تینوں اپنی اپنی جگہوں پہ پہنچ گئے۔ ابن بلجم فجر کے وقت اپنے ایک ساتھی کو اس نے اور ساتھ ملایا، اور وہ پہنچ گیا کوفہ کی مسجد میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہی نماز پڑھانے فجر کی تشریف لائے، پیچھے سے ایک وار ہوا۔ ابن بلجم نے تلوار کا ایک ایسا زور سے وار کیا کہ حضرت علی کی پیشانی کٹ گئی اور تلوار کافی اندر تک کان پٹی تک چلی گئی، اور اگلے دن یا اس سے اگلے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زخم کی وجہ سے فوت ہو گئے۔ یہ سن 20 رجب کی بات ہے، سن 40 ہجری کی، 17 کی، یعنی اگلے دن ہی وہ فوت ہو گئے تھے۔ 16 کو زخمی ہوئے، 17 کو شہید ہو گئے۔ اب یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ ہوا
لیکن وہ بچ گئے، تھوڑا سا زخم آیا، بچ گئے۔ عمر بن عاص اس دن بیمار تھے، نماز پڑھانے نہیں آئے، اپنی جگہ کسی اور کو بھیجا، وہ شہید ہو گئے۔ اب رہ گئے صرف عالم اسلام میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے عالم اسلام کو ایک طرح سے متحد کیا۔ 20 سال یہی صورتحال چلتی چلی گئی، ایک اتحاد کی صورت نظر آئی، مگر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ایک اور واقعہ ہوا کہ امام حسن جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے تھے، ان کو خلیفہ کہا گیا یا انہوں نے خلافت کا اعلان کیا، لیکن بعد میں کیا مصلحت تھی ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنی خلافت چھوڑتا ہوں اور معاویہ کو یہ سپرد کرتا ہوں کہ وہ یہ کام کرے، یہ ذمہ داری قبول کرے۔ اور اس طرح انہوں نے یہ جو ایک صلح کا ہمیں عرصہ نظر آتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے اندر بہت زیادہ دخل ہے کہ وہ اپنے آپ کو انہوں نے اس میں سے نکال لیا، لیکن اس کے بعد کہا جاتا ہے ان کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا۔ یہ معاملہ اس طرح سے ختم ہوا۔ اس کے بعد ایک تیسرا دور شروع ہوتا ہے کہ معاویہ کا ایک بیٹا تھا یزید، اور بھی اس کے بیٹے تھے، لیکن بہرحال سن 60 ہجری میں، یعنی 40 کی میں نے بات بتائی، 60 یعنی 20 سال کا عرصہ بڑا ہی امن کے ساتھ مسلمانوں کا یہ گزرا، اور اس عرصے میں بلا شبہ اسلام نے بہت ترقی بھی کی۔ 22 رجب سن 60 ہجری معاویہ شدید بیمار ہو گئے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں ہی ان کو بعض لوگوں نے مشورے دیے کہ دیکھیں اب ہر انسان نے فوت ہونا ہے، آپ بھی فوت ہو جائیں گے، اور اس کے بعد فتنوں کا دروازہ کھل جائے گا پھر دوبارہ۔ بہتر ہوگا کہ آپ اپنی زندگی میں اپنا جانشین مقرر کر کے جائیں۔ ان کا لڑکا تھا یزید، یہ باہر شکار پہ گیا ہوا تھا، دمشق کے علاقے میں اس کو بلایا گیا، اور آپ نے، معاویہ نے اپنی زندگی میں ان کو اپنا ولی عہد اور جانشین مقرر کر دیا۔ معاویہ فوت ہو گئے، یزید نے اپنی حکومت سنبھال لی، لیکن انہوں نے، معاویہ نے ایک بڑی ہوشیاری یا جو مرضی کہیں، بہرحال انہوں نے اپنے آپ کو خلیفۃ الرسول نہیں کہا، یہ اپنے آپ کو امیر المؤمنین کہنے لگے، یعنی ایسے لوگوں کا امیر جو ان کو مانتے ہیں یا ان کے اقتدار کو تسلیم کرتے ہیں، امیر المؤمنین کا نام ان کو دیا گیا، اور خود بھی یہ امیر المؤمنین کہتے رہے، لیکن اپنے آپ کو خلیفہ نہیں کہا۔ اب یزید کا دور شروع ہوا۔ یزید کے دور کے شروع ہونے کے بعد اس نے اپنے گورنرز حکام بھیجے کہ اس کے لیے بیعت لی جائے اور اس کی اطاعت قبول کی جائے، اور سارے جو گورنرز تھے ان کو یہ کہا گیا کہ آپ اس کی اطاعت کریں، وہاں کے جماعت کے لوگوں کو کہیں، مسلمانوں کو کہیں۔ اس میں اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے بیٹے تھے، وہ اس وقت مکہ میں تھے، ان کو بھی کہا گیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ دوسری طرف کوفہ والے، جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، وہاں کے کوئی 10,000 آدمیوں نے حضرت امام حسین کو یہ خط لکھا کہ آپ ہمارے پاس یہاں کوفہ میں آ جائیں، ہم آپ کو خلیفہ مانیں گے اور ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ آپ نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جاؤ کوفہ کے حالات کا جائزہ لو، اگر واقعی وہ مجھ کو خلیفہ مانتے ہیں
اور میری بیعت کرنے کے لیے تیار ہے، میں کوفہ آنے کے لیے تیار ہوں۔ ادھر کہا جاتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی رویا دیکھی تھی۔ آپ 3 ذی الحجہ کو مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہونے لگے۔ جب آپ روانہ ہونے لگے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی، عبداللہ بن زبیر اور بہت سے کبار صحابہ آپ کے پاس آئے اور آپ کو مشورہ دیا کہ آپ مکہ چھوڑ کے نہ جائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں فیصلہ کر چکا ہوں، میں نے اب جانا ہے۔ عبداللہ بن زبیر نے یہاں تک ان کو مشورہ دیا اگر جانا ہے آپ اکیلے جائیں، اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کے نہ جائیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میں اپنے بیوی بچے بھی ساتھ لے کے جاؤں گا۔ مکہ سے نکلے ہوں گے، رستے میں ایک مقام پر ٹھہرے تو اطلاع یہ ملی کہ جس بھائی کو اپنے انہوں نے بھیجا تھا مسلم بن عقیل کو، اس کو قتل کر دیا کوفہ والوں نے۔ اب یہ خبر ان کو ملی، اور ایک خبر یہ ملی کہ یزید نے عراق کا نیا گورنر مقرر کیا ہے عبید اللہ بن زیاد کو۔ بڑا سخت آدمی تھا، وہ گورنر مقرر ہوا۔ اب یہ اور آگے بڑھے تو اطلاع ملی کہ کوفہ والے یہ سمجھ کے، اب ایک مورخین یہاں یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ جو ہمیں تاریخ ملی ہے بڑی ہی الجھی ہوئی تاریخ ہے، اس سے حقائق کو نکالنا انتہائی مشکل کام ہے۔ اب تاریخ اور مورخین کہتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی کشف اور کوئی رویا دیکھی تھی جس کی بنا پر یہ چل رہے تھے آگے۔ وہاں ان کو اطلاع ملی کہ کوفہ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ نہ جائیں۔ اس کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے پر اصرار کیا کہ نہیں، میں آگے جاؤں گا۔ 3 ذی الحجہ کو یہ، جیسا کہ میں نے کہا، مکہ سے روانہ ہوئے، اور روانہ ہونے کے بعد مختلف پڑاؤ ڈالتے ہوئے جب یہ کوفہ کے قریب پہنچے، اب کوفہ عراق کے اندر ہے، جب وہاں پہنچے تو وہاں زیاد نے، عبید اللہ بن زیاد جس کا میں نے ابھی ذکر کیا حاکم عراق، اس کو بھی اطلاع پہنچی کہ امام حسین مکہ سے کوفہ آنے لگے ہیں۔ اب ان کو یہ ڈر تھا کوفہ والے پھر ان کے ساتھ مل جائیں گے، تو اس نے کیا کیا کہ حر بن یزید تمیمی جو کوفہ کا ایک نگران تھا وہ، اور عمر بن سعد کے نام سے یہ مشہور ہے، اور حر کے نام سے یہ مشہور ہے، یہ نام بہت آئے گا، اور بن سعد، ان 2 کو مقرر کیا کہ جدھر سے بھی امام حسین کوفہ داخل ہونے لگے آپ ان کو گرفتار کر لیں۔ یہ چلتے گئے، امام حسین قادسیہ ایک جگہ ہے، بڑا زبردست مارکا بھی ہوا تھا وہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ اس سے ذرا آگے بڑھے تو ان کو حر بن یزید تمیمی نے وہاں روک دیا، کہا اب آپ آگے نہیں جا سکتے، اور دوسری طرف سے بن سعد آ گئے اور انہوں نے کہا آپ بھی آگے نہیں جا سکتے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان سارے حالات کا جائزہ لیا تو صورتحال یہ تھی کہ اس طرف سے حاکم عراق ہے، حر بن یزید تمیمی ہے، بن سعد ہے، اور جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے وہ بھی آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے وہ چھوڑتے گئے۔ کہا جاتا ہے آخر میں آپ کے ساتھ 200-250 افراد رہ گئے جو اکثر آپ کے خاندان کے تھے۔ اس وقت آپ نے 3 شرائط بن سعد کے سامنے پیش کی، عمر بن سعد کے سامنے، کہ دیکھو میری 3 شرائط ہیں، ان میں سے کوئی ایک مان لو۔ پہلی تو یہ ہے مجھے کوفہ جانے دو،
نہیں جانے دیا۔ دوسری آپ نے یہ فرمایا کہ جدھر سے میں آیا ہوں مجھے واپس جانے دو، پھر میں مکہ سے آیا ہوں، مکہ مجھے واپس جانے دو۔ انہوں نے یہ بھی سنا۔ دوسرا یہ آپ نے پھر تیسری شرط یہ رکھی کہ مجھے کسی ایسی سرحد پہ جانے دو جہاں پر کہ کفار کے ساتھ جہاد ہو رہا ہو، میں وہاں جہاں ہوں لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں، یہ میری ایک خواہش۔ عمر بن سعد نے یہ بھی سنا۔ آپ نے فرمایا میری آخری خواہش یہ ہے کہ اگر تم کچھ بھی نہیں مانتا نا یا عمر بن سعد، مجھے یزید کے پاس لے چلو۔ جیسے میرے بھائی نے ایک صلح کے معاہدے پہ دستخط کیے، شاید میں اس سے کوئی معاملہ طے کر لوں۔ یہ تینوں باتیں عمر بن سعد نے سنی اور عبید اللہ بن زیاد کے پاس پہنچا جو عراق کے گورنر تھے کہ یہ ان کے مطالبے ہیں، ان میں سے کوئی ایک اگر مان لیا جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ عبید اللہ بن زیاد ایک ظالم انسان تھا، اسی کے ارد گرد یہ سارا فتنہ گھومتا ہے۔ اب اس نے کہا ایک بھی ان میں سے قبول نہیں ہے، امام حسین کو گرفتار کر کے یا میرے پاس لاؤ اور پہلے وہ میری بیعت کرے، پھر اس کو یزید کے پاس لے جائیں گے ہم، اور اگر وہ نہیں مانتا اس کا سر کاٹ کے یہاں لایا جائے اور اس کے جسم کو روندا جائے۔ عمر بن سعد یہ جواب لے کے عبید اللہ بن زیاد کا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے میرے لیے سارے راستے بند، اب ایک ہی راستہ ہے کہ آپ عبید اللہ بن زیاد کی پہلے بیعت کریں، پھر آپ کو آگے لے جایا جائے گا یزید کے پاس۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یہ مطالبہ قبول نہیں ہے، میں مرنا اس سے قبول کروں گا لیکن عبید اللہ بن زیاد کی بیعت نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہو؟ آگے پہنچے تو ایک جگہ آتی ہے کربلا، ایک میدان تھا، کرن و بلاؤن، امتحان اور مصیبت اس کا نام بعد میں پڑا۔ ایک میدان تھا قادسیہ کے قریب، اب اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ دریائے فرات جو ترکی سے نکلتا ہے عراق میں آتا ہے، وہ اس کے کنارے پہ واقع ہے۔ اب وہاں پر ان کا پڑاؤ تھا، 150-200 آدمی ان کے ساتھ تھا۔ عبید اللہ بن زیاد نے ایک پیغام یہ بھیجا، جو پیغام لے کے آیا اس کا نام تھا شمر زشون۔ وہ پیغام لے کے آیا کہ امام حسین کا پانی بند کر دیا جائے، یہ فرات کی طرف سے پانی نہ لے سکے۔ بند کر دیا پانی، اب پانی بند ہے، ریگستانی علاقہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیا کرے گا کوئی؟ کیا مقابلہ کرے گا کوئی؟ ادھر 2-3 ہزار کی فوج ہے جو اسلحہ سے لیس ہے، یہ دور کا سفر کر کے آئے ہوئے ہیں۔ پانی بند کر دیا گیا۔ جب امام حسین کے ساتھی وہاں جاتے، پانی جو تھا وہ نہیں لینے دیتے تھے، واپس کر دیتے تھے۔ آخر 9 محرم شام کو امام حسین اور عمر بن سعد اور یہ شمر، ان کی آپس میں بات چیت ہوئی اور انہوں نے کہا بس ایک ہی شرط ہے کہ تم چل کے عبید اللہ بن زیاد کی بیعت کرو، نہیں تو ہم لڑائی شروع کریں گے۔ رات کسی طرح سے گزری، اگلے دن صبح ہی انہوں نے اپنی فوجیں تیار کر لیں۔ مجبوراً جو ان کے ساتھی تھے ان کو بھی تیار ہونا پڑا۔ ایک جنگ ہوئی۔ جنگ کیا؟ یک طرفہ جنگ ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے ساتھی مارے گئے۔
علی بن حسین جن کو زین العابدین بھی کہا جاتا ہے، وہ اور ایک دو بچے اور بچے جو کہ خیمے میں تھے، کچھ عورتیں بچ گئیں۔ امام حسین زخمی ہو کر گر پڑے۔ روایات میں آتا ہے کہ 70 تلوار کے نشان اور نیزوں کے نشان آپ کے جسم پر تھے۔ آپ شہید ہوئے، شہید ہو کے نیچے گرے۔ اس پہ بھی ظالموں کو چین نہیں آیا۔ ابن زیاد کے کہنے کے مطابق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹا گیا اور آپ کے جسم کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے رندوایا گیا۔ اور جب یہ سارا ماجرا ختم ہوا تو یہی شخص عمر بن سعد امام حسین کے بیوی بچوں کو لے کر اور اس سر کو ایک تھال میں رکھ کر ابن زیاد کے پاس پہنچے۔ ابن زیاد آگے لے کے یزید کے پاس گیا دمشق۔ یزید بہت رویا اور اس نے کہا میں نے قتل کرنے کے لیے تو نہیں کہا تھا، میں نے یہ حشر کرنے کے لیے تو ابن زیاد کو نہیں کہا تھا۔ انہوں نے علی بن حسین زین العابدین کا بڑا احترام کیا، ان کی عورتوں کو اپنی عورتوں کے پاس بھیجا، وہ ان کی غم میں شریک ہوئیں، بڑی معذرت کی، اور اس کے بعد ان سے کہا کہ آپ آزاد ہیں، چاہے تو مکہ میں جا کے رہیں، چاہے مدینہ میں جا کے رہیں، چاہے یہاں رہیں، جہاں کہیں رہیں ہم آپ کی ہر طرح سے مدد کریں گے، اور جو کچھ ہوا بہت برا ہوا۔ یہ واقعہ شہادت حسین کا 10 محرم سن 61 ہجری تھی، اس پہ یہ واقعہ ہوا تھا۔ اور اس کے بعد جو اس کے اثرات ہوئے تاریخ پر وہ تو انتہائی بھیانک، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں ہمارے مقررین بات کریں گے۔ یہ ایک ابتدائی خاکہ تھا جو میں نے آپ کے ذہن میں ابھی یہ اتارنے کی کوشش کی ہے تاکہ آنے والی تقاریر کو آپ بغور سنیں۔ اب اس کے بعد اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں گے وہ اس اجلاس کے دوسرے حصے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور کریں، حسب توقیع اس کی جواب دیا جائے گا۔ اور اب یہاں ہی میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔